ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے، کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے، دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کی اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی
نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا؟ یہ اندازہ تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا۔ لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دھاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی
ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتہا, اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا, جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر, آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو. قالوا بلا, کیوں نہیں, ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا, ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی, ہمارے پاس منصور بھی تھا, ہمارے پاس دستور بھی تھا, ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا, رسول بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, کتابیں بھی آئیں, سب کچھ تھا ہمارے پاس, لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے, دنیا داری نے, دنیا کے جاہو جلال نے, دنیا کے مال حرام کی ہوس نے, دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا, ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں, اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا, اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع, اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے, او نعقل, اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا, سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے, آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے, آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے. ہاں ہم نے یہ گناہ کیے, لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن, دور کر دو, دور کر دو, یہ جہنمی ہیں, ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ, ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم, یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی, ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے, ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر, دین کے نام پر جلسے کرائے,
لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں, گاتی رہیں, یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں, جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں, لیکن ہم بے بس تھے, ہم ان کو نہیں روک پائے, کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے, انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں, یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نظر ڈال لو, دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے, نہیں کہنا چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے, لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو, ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا, سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو, سننا پڑے گا, تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا. یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں, تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان, یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی, یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی, فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجئے, ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے, کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے, جرجیز بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو, جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے, جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے تو, سلیمان نہیں جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی, آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے, اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے, ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ, یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ
बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले अमेरिका का? ट्रंप। अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें, लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तो हड्डी की बात। जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी न जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहां रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं, लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा, लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ही चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली, हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं, और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वखसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा।
آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فَاسْلُكُوهُ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا۔ شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے، یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی، اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فطوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں؟ فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا، انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی، وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی۔ بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا، سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا؟ میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا۔ میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیوں،